اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ کہف آیت نمبر 17۔ ترجمہ و ترا اور آپ دیکھتے الشمسا سورج کو اذا طلعت جب وہ طلوع ہوتا تزاور وہ کنارے کر جاتا عن کہفہم ان کے غار سے ذات الیمینی دائیں جانب و اذا اور جب غربت و غروب ہوتا تقرضوہم وہ کترا جاتا ان سے ذات الشمالی بائیں جانب وہم اور وہ فی فجوۃ منہ ایک کھلی جگہ میں تھے، یعنی اس غار میں ایک کھلی جگہ میں تھے۔ ذالکہ یہ من آیات اللہ نشانیوں میں سے ہے اللہ کی، من یہد اللہ جسے ہدایت دے اللہ، فہو تو وہی المہتد ہدایت پانے والا ہے، ومن اور جسے یضلل وہ بھٹکا دے فلن تو ہرگز نہیں تجد لہ آپ پائیں گے اس کے لیے ولیم مرشدہ کوئی دوست راہنمائی کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور جب تم دیکھتے سورج کو تو جب وہ طلوع ہوتا ہے یعنی اگتا ہے تو وہ غار کی ایک طرف سے نکل جاتا ہے، ان سے بچ کے نکل جاتا ہے۔ غار کے منہ کو ایسے لگ رہا ہے کہ وہ مشرق یا مغرب میں نہیں ہوگا۔ سورج جو ہے دائیں سے اور بائیں سے کترا کے نکل جاتا، جس سے کہ انہیں تیز دھوپ شاید نہیں پڑتی ہوگی تاکہ وہ نہ نیند سے جگیں اور نہ انہیں بہت گرمی کی تکلیف برداشت کرنی پڑے۔ دوسری بات جو فرمائی ہے اس آیت میں کہ وہ لوگ ایک کھلی جگہ پہ تھے، مطلب غار جو تھی وہ تھوڑی اوپن سے تھی یعنی ایئری تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ کیا نشانیوں میں سے؟ کہ سورج کا ایک طرف سے نکل جانا اور وہ اس اسپیس میں حالانکہ غار میں ہے لیکن وہ ایئری اسپیس ہے، ہوا آ جا رہی ہے وہاں، اور اللہ جسے ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے اور جسے وہ بھٹکا دے تو اس کا کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہے، یعنی کہ اللہ پاک جسے چاہتا ہے اسے اپنے راستے پہ لگا دیتا ہے اور اس میں وہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کرتا ہے بندوں کی۔ مرشد کا مطلب ہے رہنمائی کرنے والا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 41 میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے آزمائش میں یا بھٹکانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو تم ہرگز بھی اللہ سے کسی چیز کے مالک نہیں ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہے تو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ کتنی بھی دعا کریں اپنے بچوں کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے یا کسی کے لیے بھی، اپنے لاؤڈ ون کے لیے، تو آپ انہیں ہدایت نہیں دلوا سکتے جب تک کہ وہ خود نہیں چاہتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی انہی لوگوں کو دیتا ہے جو خود بھی اس کے طلبگار ہوتے ہیں، ہمارے چاہنے سے اس سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ وَتَحْسَبُوهُمْ اور آپ سمجھتے ہیں انہیں ایقاظاً کہ وہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، وَنُقَلِّبُهُمْ اور ہم کروٹیں بدلتے رہے تھے ان کی، ذات الیمینی دائیں جانب و ذات الشمالی اور بائیں جانب، وَكَلْبُهُمْ اور کتا ان کا باسط پھیلائے ہوئے تھا، ذراعیہ اپنے دونوں ہاتھ، بالوصید دہانے پر یعنی دہلیز پر، لو اطلعت اگر جھانکتے آپ یا دیکھتے آپ، علیہم ان پر، لولیت البتہ پیٹھ پھیر لیتے آپ، منہم ان سے، فراراً بھاگتے ہوئے، ولملیت اور البتہ پھیر دیے جاتے آپ، منہم ان سے، رعباً رعب میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب وہ بندے جو اصحاب کہف تھے وہاں سو رہے تھے تو ان کو اگر آپ دیکھتے تو آپ خیال کرتے کہ وہ جاگ رہے ہیں،
حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، اور ہم ان کو کروٹیں دلوا رہے ہیں، کبھی دائیں جانب اور وہ پھر بائیں جانب۔ دائیں کا ذکر پہلے آیا ہے کیونکہ ہم سب پہلے دائیں جانب ہی سوتے ہیں نا، دائیں طرف سونا سنت ہے، بعد میں کروٹیں بدلتے ہیں۔ تو کروٹ لینا بھی ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور آدمی اگر ایک ہی کروٹ پہ پوری رات گزار دے تو اس کا ایک سائڈ بالکل درد سا ہونے لگتا ہے۔ اور ان کا کتا جو تھا وہ اپنے دونوں بازو دراز کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ وسطہ مینس ہوتا ہے بند کرنا، دروازے کی دہلیز کو وسیط کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہی دروازہ جو ہے بند ہوتا ہے۔ اور اگر تم ان کو دیکھتے البتہ تم منہ پھیر لیتے، یعنی کہ وہاں سے فرار حاصل کر لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی کیفیت ہی رکھی ہوئی تھی کہ وہاں کوئی رہ نہیں سکتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ایک طرح سے انتظام کیا ہوا تھا۔ تو تم رعب سے بھر جاتے، مطلب اگر ان کی طرف نظر پڑتی تو تمہارے اوپر ایک رعب سا پڑتا ان لوگوں کا۔ اور یہاں پہ ایک بہت انٹرسٹنگ کلام انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ جیسے کہ ہم فیل کریں کہ اس جگہ کو پرسنلی فیل کرایا جا رہا ہے، کہ اگر تم دیکھتے تو تمہیں ایسا لگتا، تو اس سے انسان جو ہے اس کو زیادہ انٹرسٹ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کلام کرنے کا انداز بہت ہی انٹرسٹنگ ہے یہاں پہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح سے اپنی رحمتیں ان کے اوپر پھیلائی تھی۔ سب سے پہلے تو ان کو آرام کی نیند سلا دیا تھا، اور جو پاس سے گزرنے والے لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ جیسے کہ وہ جاگ رہے ہوں۔ اور نیند میں اللہ تعالیٰ انہیں کروٹیں بھی دلوا رہے تھے، جس سے کہ زمین کی مٹی انہیں کھا نہ سکے۔ جب بیمار ہوتا ہے کوئی، یا جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا کروٹ خود چینج نہیں کر سکتے، تو انہیں اکثر کیا ہو جاتا ہے، بیڈ سور ہو جاتا ہے، تو ان کو کیا کہا جاتا ہے، ان کو کروٹ دلائی جاتی ہے۔ اس کے بعد کیا کیا کہ کتے کو ان کے گھر کے جو غار تھا اس کے دہلیز پہ بیٹھا دیا، تو ایک طرح سے وہ ان کی حفاظت کے لیے وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو انہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ کیونکہ یہاں پہ ایک کتے کا ذکر آیا ہے، تو بخاری اور مسلم دونوں میں ہی حدیث ہے، متفق حدیث ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جس نے بھی کتا رکھا اس کے عمل میں روز ایک قرات کم کیا جائے گا، سوائے اس کتے کے جو کہ کھیتی پر کام کرے، یا کہ جانوروں کی حفاظت کے لیے کسی نے یا نگرانی کے لیے رکھا ہو، بس اس کی اجازت ہے۔ اور ایز اے پیٹ اگر کوئی کتا پالتا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ گناہ کا سبب ہے، ایک طرح سے ہماری نیکیاں کھا جاتا ہے یہ۔ اس کے بعد آیت نمبر 19، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح بَعَثْنَاهُمْ، اٹھایا ہم نے انہیں، لِيَتَسَاءَلُوا، تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں، بینہم، آپس میں، قال، کہا، قائل، کہنے والے نے، منہم، ان میں سے، کم، کتنا، لبثتم، ٹھہرے تم، قالوا لبثنا، انہوں نے کہا ٹھہرے ہم، یومن، ایک دن، او بعض یومن، یا کچھ حصہ دن کا، قالوا ربکم، وہ کہنے لگے رب تمہارا، اعلم، زیادہ جانتا ہے، بما لبثتم، اسے جو ٹھہرے تم، فابعثوا، پس بھیجو، احدکم، اپنے میں سے کسی ایک کو، بورقکم، ساتھ اپنی اس ہذہ، چاندی کی، الی المدینۃ، طرف شہر کے، فلینظر، پھر چاہیے کہ وہ دیکھے، ایہا، کون سا ان میں سے، ازکا، زیادہ پاکیزہ، طعاما، کھانا ہے، فلیأتکم، پس چاہیے کہ وہ لائے تمہارے پاس، برزق، کھانا، منہ، اس سے، ولیتلطف، چاہیے کہ وہ نرمی کرے، ولا یشعرن، اور نہ ہرگز خبر دے، بکم، تمہارے بارے میں، احدن، کسی ایک کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اسی طرح ہم نے ان کو اٹھا دیا، جس طرح سلایا تھا اسی طرح سے
اٹھا دیا تاکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں، سوال کریں۔ تو ان میں سے ایک کہنے والے نے دوسرے سے کہا کہ کتنا تم رہے؟ اگر سب نے کہا کہ ہم ٹھہرے تھے 1 دن یا اس کا 1 دن کا بھی کوئی حصہ۔ تو قیامت کے روز بھی تو ہم یہی کہیں گے نا کہ جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کتنا وقت ٹھہرے تو ہم کہیں گے کہ 1 دن یا اس کا کوئی حصہ۔ اسی طرح کا ایک قصہ عزیر علیہ السلام کا بھی آتا ہے کہ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تو کس طرح انہیں اٹھائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کو پورے سب کو سلا دیا اور کافی وقت بعد اٹھایا تو انہوں نے بھی ایک دوسرے سے یہی پوچھا کہ ہم کتنا سوئے؟ تو دوسرے کہنے لگے کہ رب تمہارا خوب جانتا ہے کہ تم کتنا ٹھہرے۔ اب یہ کیوں کہا؟ کیونکہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ جن باتوں کا کوئی مطلب نہیں ہے، ایسی باتوں میں ایک مومن، ایک بامقصد زندگی جینے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس میں ٹائم ویسٹ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ایسی باتوں کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ جب سب کے سب سو رہے تھے، سب ایک ساتھ اٹھے ہیں تو انہیں وقت کا صحیح اندازہ نہیں ہوتا، تو وہ اس میں کہ ہم اتنا نہیں اتنا، تو اس کا کوئی انہیں حاصل نہیں تھا، تو انہوں نے فوراً اسے بالکل چھوڑ دیا اس بات کو۔ پھر کیا کہا کہ یہ چاندی کا سکہ لے کے شہر بھیجو کسی کو اور وہ صاف ستھرا پاکیزہ کھانا لے کر آئے۔ اور سورہ بقرہ میں بھی جو ہم جانتے ہیں کہ پہلا حکم کس چیز کا آیا ہے؟ پاکیزہ رزق کا، پاکیزہ کھانا کھانے کا حکم آیا ہے، کیونکہ یہ بیس ہے لائف کا۔ جو ہماری غذا ہے وہ ہماری پوری لائف کا بیس ہوتا ہے۔ درست کھانا اگر نہیں ہے تو ہماری عبادات اور ہمارے عمل درست نہیں ہو سکتے۔ نیک عمل اور اچھی عبادت بنا پاکیزہ کھانے کے پاسبل ہی نہیں۔ مومن اور ناپاکیزگی یا گندگی ایک دوسرے کے جسٹ اپوزٹ ہے، کہ مومن کی جو سوچ ہوتی ہے وہ خباثت سے پاک ہوتی ہے، حسد اور تکبر اور یہ سارے دوسروں سے جلنا کوڑنا، یہ سب طرح کی سوچ مومن کے دماغ میں نہیں ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اس کا کھانا پینے میں پاکیزگی ہوتا ہے، وہ فکر کرتا ہے کہ یہ کھانا ہمارا کہاں سے آیا ہے، پاکیزہ ہے، حلال کمایا گیا ہے کہ نہیں۔ اس کی جو کام ہوتے ہیں اس میں بھی اخلاص ہوتا ہے، وہ بھی پاکیزہ اخلاص والے کام کرتا ہے، گھر میں بھی صفائی رکھتا ہے، کیونکہ پاکیزگی جو ہے نا وہ نصف ایمان ہے، آدھا ایمان پاکیزگی ہے۔ کچھ قومیں ایسی ہیں جن کی فوڈ ہیبٹس اتنی اچھی ہیں کہ وہ بہت ایکٹیو ہے، لائک چائنیز جو ہوتے ہیں نا وہ زیادہ تر بوائلڈ کھانا کھاتے ہیں، زیادہ فرائی اور یہ سب نہیں کھاتے ہیں۔ ہمارے ایک عرب کے فرینڈس تھے ملیشیا وغیرہ کے، وہ لوگ بھی مطلب زیادہ اسپائسی فوڈ نہیں کھاتے تھے، تو وہ لوگ زیادہ ایکٹیو ہوتے تھے۔ کیونکہ ہم انڈین، پاکستانی اور ادھر کے لوگ جو ہے نا بہت زیادہ مسالے، تیل اور تنا بھنا اتنا زیادہ کھاتے ہیں کہ پھر اس غذا کو کھانے کے بعد ہم بہت زیادہ پروڈکٹیو نہیں رہتے، کوئی بہت زیادہ ایکٹیویٹی والے کام نہیں کر پاتے۔ ابن تیمیہ کا تو قول یہاں تک ہے کہ نقصان دہ چیز کو صرف ٹیسٹ کے لیے کھا لینا، صرف زبان کی لذت کے لیے کھا لینا ایک طرح سے گناہ ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز میری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو اسے کھانا جس سے کہ آپ کی صحت کو نقصان پہنچے گا تو یہ ایک طرح سے گناہ ہے۔ تو کیا کہا کہ سب سے صاف ستھرا بیچنے والے سے وہ کھانا لائے اور نرمی سے بات کرے اور راز کو نہ کھولے، لوگوں کو یہ نہ پتہ چلے کہ تم وہی ہو۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نرمی، تدبیر، سوجھ بوجھ اور پلاننگ کے ساتھ کام کرنا۔ ہمیں اپنے دشمنوں سے بچاؤ کے لیے تدبیر سے کام لینا ہے، یہ نہیں کہ بس جوش ہو اور ہوش نہ ہو، تو ایسے کام نہیں چلے گا۔ آیت نمبر 20 دیکھتے ہیں۔ اِنَّهُمْ، بے شک وہ، اِن یظہروا، اگر وہ مطلع ہو گئے یا وہ جان گئے، علیکم تم پر، یرجموکم، وہ سنسار کر دیں گے تمہیں، او یا یعیدوکم، وہ لوٹا لے جائیں گے تمہیں،
فی ملتہ اپنی ملت میں، ولن اور ہرگز نہیں، تفلحوا تم فلاح پاؤ گے، اذن تب، ابداً یا ابدا کبھی بھی۔ کہا کہ اگر وہ جان جائیں یا انہیں پتہ چل جائے تمہارے بارے میں تو وہ تمہیں یا تو سنسار کر دیں گے، یعنی پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس ٹائم جو سزا دینے کا طریقہ تھا وہ سنسار کر دینا تھا، یا دوسرا کام وہ یہ کریں گے کہ وہ لوٹا لے جائیں گے تمہیں اپنی ملت پر یا اپنے دین پر۔ تو انہوں نے تیسرا طریقہ اپنایا، انہوں نے کیا کیا کہ یہ فیصلہ کیا کہ اس جگہ کو ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو پرابلم میں نہیں ڈالنا ہے بلکہ تدبیر سے کام لینا ہے۔ اگر تم ان کے دین میں چلے گئے تب تو ہلاکت ہی ہے۔ اس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہی چیزوں کو فیس کرنا پڑا تھا، انہیں بھی جو ہے اپنا شہر چھوڑنا پڑا تھا، اپنے رشتہ دار سب چھوڑ کے لوگوں نے، صحابہ اکرام نے اور پیارے نبی نے ہجرت کی تھی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی جگہ چھوڑنی پڑی تھی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو بھی جب انہی کے گھر والوں نے اور لوگوں نے آگ میں ڈال دیا تو انہوں نے بھی اس جگہ کو چھوڑ دیا تھا۔ تو ہجرت کرنا ہے اگر دشمن زیادہ ہوں اور طاقتور ہوں اور ہمارے پاس وسائل نہ ہو تو بہتر ہے کہ اس سچویشن کو اوائڈ کریں۔ اسی طرح سے ہم نے شروع کی آیتوں میں پڑھا کہ دجال کے فتنے کے بارے میں پڑھا تھا کہ دجال جب نکلے گا نا تو پتہ چلا کہ وہاں پہ ہے وہ دجال، تو اس جگہ پہ بھی نہیں جانا، اس طرف بھی نہیں جانا۔ اور مومن کہاں چلے جائیں گے؟ مومن پہاڑوں میں جا کے چھپ جائیں گے۔ تو جب فتنہ زیادہ ہو اور اسے فیس کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اسے اوائڈ کرنا ہے۔ دیکھیے منکر کو یعنی برائی کو دور کرنے کی جب کہا گیا ہے جب اس کی طاقت ہو یا استطاعت ہو، یہ نہیں کہا گیا کہ آپ جو ہے برائی کا نوالا خود بھی بن جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔